الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والركم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم إذا جرى القلم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. درود پاک تلاوت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری محترمہ، مکرمہ، موقرہ، عزیزہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر خانقاہ صدیقیہ نقش بندیہ مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کی جامع مسجد میں اپنے دین کے فکر اور اپنے ذات کے ذکر کے لیے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کا معنی ہی ہے احترام والا، اکرام والا، شرافت والا، بزرگی والا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں بھی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب 12 مہینے گزرتے ہیں تو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے میں نے زمینیں بنائیں، جس دن سے میں نے آسمان بنائے، اسی دن سے سال کے میں نے 12 مہینے بنائے. اور 12 مہینوں میں سے پھر اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں پھر 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، 4 مہینے شرافت والے ہیں، 4 مہینے بزرگی والے ہیں. اور وہ 4 مہینے ماہ رمضان کے علاوہ ہیں. ماہ رمضان تو ہے ہی مغفرت والا، ہے ہی عظمت والا، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام والے بنائے. 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی-القعدہ، ذوالحج، محرم. اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے، اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب. تو فرمایا منہا اربعۃ حرم، سال کے مہینے 12 میں سے 4 احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب. یہ پہلے دن سے ہی، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو اس وقت بھی کافر بھی، مشرک بھی، قریشی بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. اگر کوئی لڑائی چل رہی ہوتی، کوئی جنگ چل رہی ہوتی، کوئی فساد چل رہا ہوتا، تو ان 4 مہینوں میں وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیتے کہ ان 4 مہینوں میں میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میرے بھائی کا قاتل بھی سامنے آ جائے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ 4 مہینے جاہلیت کے زمانہ میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اور اسلام کے زمانہ میں بھی، اسلام آنے کے بعد بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہی ہیں.
البتہ جہاد ان مہینوں میں اسلام نے جائز قرار دیا ہے، تبھی اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط بات ہے۔ لیکن یہ پہلے ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اب اگر اللہ اور اللہ کا رسول کا دشمن سامنے آ جائے تو قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ قتال کرے پھر معاف تم نے بھی نہیں کرنا۔ تو سال کے مہینے 12 میں سے 4 حرمت والے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جس مہینہ کے آج 2 تاریخ تھی، اور وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جو پہلے دن سے ہی احترام والا ہے، پہلے دن سے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھی جائے، آسمانی کتابیں پڑھی جائیں، تو بڑے بڑے عظیم الشان واقعات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے جب زمین بچھائی والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، دیکھو کتنا بہترین بچھونا ہے۔ تو جب زمین بچھائی اللہ تعالیٰ نے تو مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور کائنات کے اندر اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلی جب بارش نازل ہوئی، بارش آئی تو وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا، جا بیٹھے۔ جب اللہ نے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو وہی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حتیٰ کہ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، آنسوں کا پانی ختم ہو گیا، پانی کی جگہ خون آنے لگ گیا، خون آنے لگ گیا، اور رخساروں پہ نالیاں بن گئی خون چل چل کے۔ 350 سال کے بعد جب جواب آیا، جواب بھی کس دعا پہ آیا؟ ایک تو قرآن پاک کے فرماتا ہے، اور ایک آمنہ کے لال نے فرمایا۔ آدم نے 2 دعائیں مانگی، ایک قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اب اگر تو رحم نہیں کرے گا، مہربانی نہیں کرے گا تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے 350 سال روتے رہے، 350 سال کے بعد خیال آیا تو عرض کیا الہ العالمین، تجھے تیرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا واسطہ مولا مجھے معاف فرما۔ آواز ہے آدم میں نے تو آمنہ کے لال کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا، دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد بن عبداللہ بھی ہوگا؟ حضرت آدم عرض کرتے اللہ جب آپ نے میرا ڈھانچہ تیار کیا اور میرے اندر روح ڈالی، میں نے حیرانگی سے اوپر دیکھا کون ہے جس نے مجھے زندگی دے دی، تو میری نظر عرش معلیٰ کے پایوں پہ پڑی، کناروں پہ پڑی، تو میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا یہ محمد نامی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، آپ کا کوئی محبوب ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے۔ آواز ہے قد غفرت لکا، اے آدم جب تو نے واسطہ ہی میرے محبوب محمد کریم کا دے دیا ہے تو قد غفرت لکا، جا میں رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی محرم الحرام کے مہینہ میں. حضرت ابراہیم نار نمرود میں گئے اور اللہ نے خلیل اللہ کے لیے نار کو گلزار کیا تو محرم الحرام کے مہینہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت دریائے کلزم سے پار فرما دیا. فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تو وہ بھی محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا. حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کہتے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری سوائے قوم یونس کے جنہوں نے اللہ کے عذاب آنے کے آثار دیکھے ہوں اور پھر توبہ کی ہو، اور اس وقت بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہو. جب اللہ کے عذاب کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر انسان ہزار توبہ کرے لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تم نے میری ایک نہیں مانی، میں جا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے قوم نے دیکھا سیاہ بادل آ رہے ہیں، عذاب کی شکل بن رہی ہے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر سچ کہتے تھے، فوراً سجدے میں گرے، کلمہ پڑھا، توبہ کی، اللہ تو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا. ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ سے جب اللہ نے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے رفعت مکانی عطا فرمائی. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اے محبوب اپنے قرآن میں حضرت ادریس کا بھی تذکرہ کرو. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا تھا، بلند مقام عطا فرمایا تھا. کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، زندہ سلامت، اور آج بھی زندہ سلامت موجود ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اسی طریقہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا. اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا یارانہ ملک الموت سے ہو گیا، حضرت اسرائیل سے ہو گیا. تو ادریس علیہ السلام نے کہا، ہر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کہ یار کبھی مجھے آسمانوں کی سیر بھی کراؤ. فرمایا آؤ میرے اوپر سوار ہو گئے کندھوں پہ، میں آپ کو جہاں تک اجازت ہوگی آسمانوں کی سیر کراؤں گا. ایک آسمان گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا، چوتھے پہنچے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا وقت پورا ہو گیا. اسرائیل مجھے وہیں بتا دیتے. فرمایا مجھے جو اب اللہ کا آرڈر آیا ہے، اور جب اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے پھر جہاں بھی انسان ہوتا ہے موت اس کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے. تو تاریخ اسلام کے عظیم الشان واقعات یہ محرم کے اندر پیش آئے ہیں. اسی طریقہ پر جنگ خیبر ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. کچھ مرد قیدی ہو کر آئے، کچھ عورتیں قیدی ہو کر آئیں. انہی قیدیوں میں ایک شہزادی بھی تھی، ایک یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا صفیہ، جس کا نام تھا صفیہ. گرفتار ہو کے آئی. اب غلام اور باندیاں مجاہدین کے اندر مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہونے لگی. تو حضرت صفیہ کا انتخاب آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کے لیے کیا. یہ سلمان فارسی کے حصہ میں ہے.
لیکن شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، اب کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے دینا چاہتا ہوں، مشورہ دینا چاہتا ہوں، پسند ہے تو قبول کر لینا۔ فرمایا کیا مشورہ ہے؟ آقا یہ سردار کی بیٹی ہے، دنیاوی طور پہ باعزت گھرانہ ہے، ظاہری طور پہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک رئیس کی بیٹی ہے، اگر آپ اپنے غلام کو دے دیں گے تو ان کے خاندان کی حوصلہ شکنی ہوگی، دل شکنی ہوگی، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے اسلام کا دروازہ بند ہو جائے ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو صفیہ کو آپ اپنے لیے پسند فرما دیں۔ آپ کونین کے سردار ہیں، یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ اپنے لیے پسند فرما لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، مشورہ آپ کا مجھے قبول ہے۔ غلامی کی باندی کی شکل میں آئی، فوراً آمنہ کے لال نے فرمایا کہ صفیہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اب تو واپس جانا چاہے، جہاں جانا چاہے تو جا سکتی، آزاد ہے۔ حضرت صفیہ کی زبان پہ آیا ہوئے سیاد سے مانوس اس قدر، اب رہائی بھی ملے تو مر جائیں گے۔ آقا آپ نے تو آزاد کیا ہے، لیکن میں آپ کی غلامی میں آ چکی ہوں، اب آپ کا در چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے مہینہ میں خیبر کے جہاد کے موقع پہ، اسی میدان جہاد کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، جو پہلے صفیہ تھی اب ام المومنین بھی بن گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بن گئی۔ صبح کا وقت ہوا، محبوب نے فرمایا بھائی سفر میں کوئی زیادہ سامان تو نہیں ہوتا، جس کے پاس جو چیز بھی ہے، کسی کے پاس کھجورے ہیں تو لے آؤ، کسی کے پاس پنیر ہے تو لے آؤ، کسی کے پاس چھوارے ہیں تو لے آؤ، کسی کے پاس گوشت کے سوکھے ٹکڑے ہیں تو لے آؤ، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا۔ آمنہ کے لال نے دسترخوان بچھایا اور محبوب نے فرمایا یہ میں محمد کا دعوت ولیمہ ہے، آؤ مل کے کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بہترین ولیمہ کھایا وہ نبی کریم علیہ السلام کی شادی کا ولیمہ تھا، جو شادی حضرت صفیہ کے ساتھ ہوئی تھی محرم الحرام کے مہینہ میں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ اسی طریقہ پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے نکاح میں محبوب کی یکے بعد دیگر دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان چپ چپ رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن دونوں بیٹھے ہیں، آمنہ کے لال ہے اور عثمان بن عفان ہے، دونوں تشریف فرمائیں۔ محبوب پوچھ رہے ہیں عثمان یار تو غمزدہ کیوں رہتا ہے، عثمان تو پریشان کیوں رہتا ہے، ہر وقت میں تیرے چہرے پہ اداسی دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ بات فرما ہی رہے تھے، ایک آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے، چہرہ نورانی اور سفید کپڑے پہننے ہوئے سامنے آ گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محبوب نے فرمایا عثمان اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ محبوب نے فرمایا یہ عام نہیں، یہ نوریوں کا سردار جبریل امین ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پیغام میرے ہاتھ بھیجا ہے کہ محبوب آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عرش معلیٰ پہ میں نے عثمان سے کر دیا ہے، بچی کی تیاری کراؤ اور عثمان کے ساتھ رخصت کر دو۔
سید نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ امام اہل سنت وہ تو فرماتے ہیں کہ فرض پر حضرت عثمان اور ام کلثوم کے نکاح کی مجلس منعقد نہیں ہوئی، اللہ نے نکاح پڑھا دیا، محبوب نے اسی کو کافی سمجھا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ دو نکاح ایسے ہیں فرض پہ مجلس سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوئی، عرش پہ ہوا۔ ایک حضرت زینب کا نکاح آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبوب کی پھوپھی ذات تھی، اور حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بن نہ پائی تو طلاق ہو گئی۔ اب حضرت عبد الرحمن محبوب کے پاس بیٹھے، جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ محبوب زینب کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بھائی عبد الرحمن کو کہو جائے اپنی بہن کی تیاری کرائے، اور آپ جاؤ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر آؤ۔ اسی طریقہ پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح معتبر روایت کے مطابق خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا، محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ اور اسی طریقہ پر یہ واقعات کربلا کے واقعے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صفیہ کا نکاح محرم میں ہوا، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان کا نکاح ام کلثوم سے ہوا، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ این کربلا کے میدان کے اندر 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم کا نکاح خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کربلا کے میدان کے اندر پڑھایا ہے۔ اس لیے جس چیز کی اسلام اجازت دے مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی پابندیاں لگائے۔ دیکھو نکاح ایک عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اس کا وقت متعین ہے، روزہ عبادت ہے، اس کا مہینہ متعین ہے، حج عبادت ہے، اس کے ایام متعین ہے، جہاد عبادت ہے، اس کے حالات کا تعین ہے شریعت کے اندر، لیکن نکاح کے وقت کا تعین ہے ہی نہیں، نکاح کے وقت کا تعین ہے ہی نہیں۔ دن کو کرو تب بھی جائز ہے، رات کو نکاح پڑھاؤ تب بھی جائز ہے، روشنی میں نکاح ہو تب بھی جائز ہے، اندھیرے میں نکاح ہو تب بھی جائز ہے، محرم میں نکاح ہو تب بھی جائز ہے، سفر میں نکاح ہو تب بھی جائز ہے، ربیع الاول ربیع الثانی 12 مہینوں میں سے اللہ کے رسول نے کسی مہینے کی قید نہیں لگائی کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہ کرو۔ کربلا کے واقعہ سے پہلے بھی محرم الحرام کے مہینے میں نکاح ہوتے رہے، این کربلا کے موقع پہ بھی حضرت قاسم بن حسن کا نکاح ہوا، اور کربلا کے واقعے کے بعد بھی صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اگر ان کی فہرست گننا چاہیں تو شمار میں نہیں آ سکتی جن کے نکاح محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئے۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو، جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو بیوی 12 مہینے کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے خامد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ نکاح ہوا پوری زندگی کے لیے حلال ہو گئی، البتہ روزے کی حالت میں ہے تو وہ مجبوری ہے، ورنہ بیوی حلال ہے، 12 مہینے حلال ہے، 12 مہینے حلال ہے۔ لوگ مسائل دریافت کرتے ہیں، محرم شروع ہو گیا، سنا ہے جی میاں بیوی مل نہیں سکتے ان 10 دنوں کے اندر۔ نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا ذہن نہیں مانتا وہ شریعت
کی طرف نہیں دیکھتا تو اس کی مرضی، ہم پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ نہ میاں بیوی کا میل ملاپ حرام ہے، نہ نکاح حرام اور نہ جائز ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی نکاح عبادت ہے، بلکہ یاد رکھو عظمت والے مہینے کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عظمت والے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آیا تو رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک فرض پڑے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو جو نیک مہینہ ہوتا ہے، عظمت والا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینہ میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کا ہے، خاص طور پہ 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام، یا 10 اور 11 محرم الحرام، یا 9، 10 اور 11 3 روزے محرم الحرام کے۔ محبوب نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد جتنے مہینے ہیں سب سے زیادہ ثواب جس مہینے کے روزوں میں ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو جب شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، اس میں نماز کا ثواب بڑھ گیا، روزے کا ثواب بڑھ گیا، خیرات کا ثواب بڑھ گیا، صدقے کا ثواب بڑھ گیا، ہر عبادت کا ثواب بڑھ گیا۔ شادی اور نکاح بھی تو عبادت ہے، یہ عبادت ناجائز کیوں ہو گئی؟ اس لیے نہیں۔ تو ایک تو محرم الحرام کی تاریخ میں نے بتا دی کہ پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا میں نے بتا دیا کہ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر بھی شادی ہو سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے، کوئی ناجائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آج اگر بچی کی شادی ہو جاتی ہے، چاند نظر آتا ہے فوراً ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں، عشرے کے بعد بھیجیں گے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ محرم الحرام کے اندر خاص طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے روزہ، 9ویں 10ویں کا، یا 10ویں 11ویں کا، یا 9ویں 10ویں اور 11ویں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی روزے رکھتے ہیں۔ محبوب نے پوچھا یہ کوئی تمہارا خاص دن ہے کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارے لیے خاص دن ہے، ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم سمیت دریا سے نجات فرمائی تھی، اور ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ ہم شکرانے کے طور پہ جس دن اللہ نے نجات دی تھی ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میرا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، ہمارا تعلق زیادہ، موسیٰ میرا بھائی تھا، تو پھر تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہ تو وہ بھی 10 کا روزہ رکھیں ہم بھی 10 کا روزہ رکھیں، یہ تو مشابہت ہو جائے گی۔ تو محبوب نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، میری زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آنے والے محرم سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں تشریف لے گئے، لیکن اپنی چاہت اور خواہش ظاہر فرما گئے۔ اس سے علماء لکھا کہ 9-10 کا روزہ جو ہے وہ رکھ لیا جائے۔ اسی طریقہ پر دوسری چیز جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ ہے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ خرچے میں وسعت کرنا۔ خیرات کا اس میں کوئی مطلب اہتمام حدیث پاک میں نہیں ہے، اور ویسے خیرات منع بھی نہیں ہے پورا سال،
جب چاہو آپ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ 10 محرم والے دن جو حدیث پاک میں آتا ہے نا، محبوب نے فرمایا اپنے اہل عیال پر خرچے میں وسعت کرو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، یہ کام تم کرو، اگلا سال پورا تمہاری رزق میں وسعت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا کہ 10 محرم کو میں نے اپنے گھر میں اچھا کھانا پکا کر اپنے اہل ویال کو کھلایا، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا رہا، اپنی برادری کو کھلاتا رہا، تو اگلے سال اللہ نے مجھے رزق کے اندر کمی نہیں عطا فرمائی۔ ایک روزہ اور دوسرا 10 محرم کو اہل عیال پہ زیادہ خرچ کرنا، تو یہ بھی ذہن میں رکھو۔ کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام اس لیے عظمت والا ہے کیونکہ اس مہینہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ محرم پہلے دن سے احترام والا ہے، پہلے دن سے احترام والا ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت حسین کی عظمت کو اللہ نے 4 چاند لگائے، اس طرح ایک تو شہادت کا مقام عطا کیا، پھر شہادت عطا فرمائی احترام والے مہینے محرم الحرام کے اندر۔ تو محرم الحرام کی وجہ سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ سفر میں نہیں، ربیع الاول میں نہیں، ربیع الثانی میں نہیں، جمادی الاول میں نہیں، جمادی الثانی میں نہیں، فرمایا احترام والا مہینہ، جس مہینے میں میں نے جنت میں درخت لگائے، جس مہینے میں آدم کو پیدا کیا، جس مہینے میں میں نے ادریس کو آسمانوں پہ اٹھایا، عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا، موسیٰ کو نجات عطا فرمائی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اسی مہینہ کے اندر میں نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ چند باتیں آ گئی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کے تحت کہ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اب دوسری آیت میں نے تلاوت کی، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اب پہلے تو عقیدہ سمجھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو تصوف کی محفل ہے، یہ تو مجلس ذکر ہے، تو عقائد کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یاد رکھو تصوف کی بنیاد ہی عقیدے ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو صوفی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو تصوف ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو تصوف نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد بھی اہل بیت ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں بھی اہل بیت ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ اہل بیت ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ ان کی دلیل میں سمجھا رہا ہوں، دلیل کیا دیتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت
तुम से रिजिस को, गंदगी को, नापाकी को, अजाब को, गुनाह को तुमसे दूर कर दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब खूब पाक बना दे। ये अहले बैत का लफ्ज़ यहाँ आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस अहलल बैत। हम कहते हैं कि भाई जहां से ऐब शुरू हो रही है वहां से पढ़ना शुरू करो, और जहां ऐब खत्म होती है वहां तक चलो, ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। ऐब शुरू हो रही है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इस तरह बेपर्दों के बाहर ना निकलना जिस तरह जाहिलियत का रिवाज था। वक़रना, करार पकड़ो, फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के रिवाज की तरह बेपर्द होकर बाहर ना निकलो। और घर रहकर क्या करें? अकीमनस सलाता, नमाज अदा करो। आतीन ज़काता, ज़कात अदा करो। अतीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। ये अल्लाह ताला किसको फरमा रहे हैं? बोलो जरा बात पता चले, समझ आ रही? पैगंबर की बीवियों को। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरो, जाहिलियत के दिमाग की तरफ बेपर्द होकर बाहर न निकलो। अकीमनस सला, नमाज कायम करो। आतीन ज़का, ज़कात अदा करो। अतीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। ये किसको हुक्म हुआ? अज़वाजे मुतहरात को। आगे अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। अल्लाह चाहता है इन अमाल के जरिया, तुम्हारे पर्दा के जरिया, तुम्हारी नमाज के जरिया, तुम्हारी ज़कात के जरिया, तुम्हारी अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत के जरिया, अहलल बैत और घर वालियों, अल्लाह चाहता है इन अमाल के जरिया तुम अमाल करो तो अल्लाह तुमसे नजस दूर कर दे, रिजस दूर कर दे, अल्लाह तुमसे गंदगी दूर कर दे, अल्लाह तुमसे अजाब दूर कर दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, और खूब खूब तुम्हें पाक कर दे। तो ये तो नहीं हो सकता कि बात शुरू करे अल्लाह महबूब की बीवियों से, और बात करते करते फिर अल्लाह चला जाए महबूब की औलाद की तरफ, और फिर वापस अल्लाह लौटे वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और जिक्र करो उस चीज का जो तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसका जिक्र करो। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला लतीफ है, खबीर है। तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि भाई इन्नमा युरीदुल्लाह का बराह रास्त जो मिस्दाक है वो अज़वाजे मुतहरात है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं। और जब बीवियां अहले बैत हो गई तो उन बीवियों से जो औलाद पैदा हुई वो खुद ब खुद अहले बैत में शामिल हो गई। खुद अहल का लफ्ज़ बीवी के लिए बोला जाता है, टाइम ज्यादा ना हो जाए। फरिश्ते आ गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के पास बच्चे की खुशखबरी देने के लिए। हजरत इब्राहीम की बीवी हैरान हो गई, बुढ़ापा, हड्डियां कमजोर, कुआं कमजोर, और ये कहते हैं बच्चा होगा। फरिश्ते बोले कालू अताजबीना मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातु अलैकुम अहलल बैत। फरिश्तों ने कहा अताजबीना, इब्राहीम की बीवी तो ताज्जुब करती है, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के मामले में, रहमतुल्लाहि व बरकातु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकतें हो। इन्नहु हमीदुम मजीद, वो तो बड़ी तारीफ के लायक है, स्ताइश के लायक है, उसके लिए बुढ़ापे में औलाद देना कोई मुश्किल नहीं। तो क्या कहा अताजबीना मिन अमरिल्लाहि
रहमतुल्लाह व बरकातुहू अलैकुम, आगे क्या लफ्ज़ है, अहलल बैत। तो अहल बैत से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, कुरान से साबित हो गया। इसी तरीका पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह जब हजरत शुएब ने अपनी बेटी के साथ कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं, जंगल है, सर्दी बहुत ज्यादा है, कोई तूर की तरफ नजर पड़ी तो यूं लगा जिस तरह आग रोशन हो। फरमाया, कुरान क्या कहता है, क़ाल ली अहलिही, मूसा ने अपनी अहलिया से कहा, अहलिही अहले बैत, अहलिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से कहा, तुम ठहरो, मैं जाता हूं, हो सकता है कि आग वगैरह मिल जाए तो ले आऊं ताकि हम सर्दी से बचाव का इंतजाम कर सकें। और उर्दू में भी अहलिया औलाद को नहीं कहते, उर्दू में भी अहलिया अपनी बीवी को कहते हैं। मेरे साथ मेरी अहलिया आई है, मेरे साथ मेरी घर वाली आई है। इसका मतलब नहीं होता मेरी बच्चियां भी आई हैं, मेरे बच्चे भी आए हैं, इसका मतलब होता है मेरी बीवी मेरे साथ आई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पंजे में आ गए, अल्लाह को पुकार, अल्लाह ने फरमाया दौड़ो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, जुलेखा पकड़ती रही लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए। दरवाजे पे जुलेखा का खामिद बैठा था। तो अब कुरान क्या कहता है, क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, क़ालत, जुलेखा ने कहा, ऐ मेरे सरकार, मा जज़ाउ, उसकी सजा क्या है, मन अरादा भी अहली का, जिसने तेरे अहल के साथ बुराई करने का इरादा किया। तो यहां भी क़ालत मा जज़ा मन अरादा भी अहली का सूअन, अहलिया का लफ्ज़ आया, अहल का लफ्ज़ आया, और अहल से मुराद जुलेखा थी जो अपने खामिद को कह रही थी कि तेरी अहलिया के साथ मेरे साथ इसने बुराई का इरादा किया, तो इसकी सजा क्या है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत से मुराद बरह रास्त उम्महातुल मोमिनीन है, अज़वाज मुतहहरात हैं। वरना महबूब हसन हुसैन हजरत अली फातिमा के लिए अलग ना फरमाते। कुरान ने जो कह दिया था, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये अल्लाह का फरमान थोड़ा था। अम्मा आयशा फरमाती हैं और एक हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, महबूब तशरीफ फरमाए, काले रंग की चादर महबूब के पास है, हजरत फातिमा आई, महबूब ने चादर ऊपर दे दी, हजरत हसन आए, महबूब ने चादर में ले लिया, हजरत हुसैन है, महबूब ने चादर में ले लिया, हजरत अली है, महबूब ने चादर में ले लिया, और जो हाथ किए, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, अल्लाह ये भी मैं मोहम्मद करीम का अहल बैत है। यानी महबूब ने समझा कल आने वाले दौर में किसी को मुगालता न लग जाए कि अहले बैत तो सिर्फ बीवी होती हैं। इस मुगालता को दूर करने के लिए महबूब ने नजरात पर चादर डाली कि जिस तरह ऐशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, जुवैरिया, मैमुना, मारिया किबतिया, ज़ैनब, जिस तरह ये मैं मोहम्मद का अहले बैत है, अली भी मैं मोहम्मद का अहले बैत है, फातिमा भी मैं मोहम्मद के अहले बैत है, और हसन हुसैन भी मैं मोहम्मद के अहले बैत हैं, और महबूब के दामाद भी आमना के लाल के अहले बैत हैं। 3 दामाद है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बड़े दामाद हजरत अबुल आस, हजरत अबुल आस। आज हम सोच में पड़ जाते हैं, यार बनो उमैया जो थे ना वो बहुत बुरे थे, सोच में पड़ जाते हैं। तो हजरत अबुल आस जो महबूब का बड़ा दामाद है, इसका ताल्लुक खानदान बनो उमैया के साथ है। बनो उमैया का फर्द है हजरत अबुल आस, और महबूब ने उसको अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता दिया है। उस बेटी का रिश्ता जिसके मुतालिक महबूब ने फरमाया
افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سے بہترین بیٹی ہے، کیونکہ اسلام کے لیے جتنے دکھ، جتنے درد، جتنی تکلیفیں حضرت زینب نے اٹھائی ہیں، حضرت رقیہ ام کلثوم فاطمہ نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی، کیونکہ چھوٹی تھی، حضرت زینب بڑی تھی، حضرت زینب نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکے کے مشرک اکٹھے ہو کر حضرت ابو العاص کے پاس آئے، یہ ابو العاص کون تھا؟ یہ حضرت خدیجہ جو محبوب کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کا بھانجا ہے۔ ان کی ماں کا نام حالہ ہے، حالہ، اس کا بیٹا ہے ابو العاص، حضرت خدیجہ کا بھانجا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا آقا میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی اپنے بھانجے کو دے دوں، محبوب نے فرمایا خدیجہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ابھی حکم نہیں آیا تھا کافر مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو نکاح ہو گیا پہلے۔ کافر اکٹھے ہو کے آئے، ابو العاص انہوں نے تو اپنا دین ہی بدل لیا ہے، آپ ان کی بیٹی کو طلاق دے دیں۔ حضرت ابو العاص کہتے ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے، میں کلمہ پڑھوں نہ پڑھوں لیکن میں محبوب کی بیٹی کو طلاق دے کر دل نہیں دکھانا چاہتا۔ جب آمنہ کے لال کو پتہ چلا تو نبی پاک نے صحابہ اکرام کو لیا، فرما آؤ ابو العاص کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ابو العاص کے دروازے پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ پھر بدر کے مقام پہ ابو العاص قید ہوئے، فیصلہ ہو گیا ہر کوئی توان دے تو رہائی مل جائے۔ حضرت زینب نے مکہ سے وہ ہار بھیجا توان میں جو اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ جب وہ ہار پہنچا آمنہ کے لال کے پاس، محبوب پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ ہار دیکھا تو دل بھر آیا، رونے لگے، بیٹی کی غربت کا احساس ہوا۔ فرمایا ابو العاص ہار بھی لے جا رہائی بھی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ جب جانا تو میری بیٹی کو میرے پاس پہنچا دینا مدینہ پاک میں۔ اور پھر وہ وقت آیا، اللہ نے ابو العاص کو بھی حضرت ابو العاص بنا دیا، وہی نکاح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا۔ دوسرے داماد حضرت عثمان، حضرت رقیہ کی شادی ہوئی، ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی۔ اور تیسرے داماد ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نکاح بھی حضرت ابوبکر نے کہا علی جاؤ رشتہ مانگ لو، عمر نے کہا جاؤ رشتہ مانگ لو۔ حضرت علی کہتے ہیں ابوبکر عمر میں انہی کے گھر پلا ہوں، اب ان سے رشتہ بھی مانگ لوں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ حضرت ام ایمن نے کہا نہیں تو چلا جا، چلا جا۔ حضرت علی آ گئے، بیٹھ گئے۔ محبوب نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ سر جھکا کے کہا اگر آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ محبوب نے فرمایا ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے 400 مسکال چاندی حق مہر قیمت کر دیا ہے، اے محبوب علی کو بلاؤ، نکاح کی تجدید فرماؤ اور فاطمہ کو علی کے ساتھ روانہ کر۔ تو حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو گیا۔ گھر تھوڑے فاصلے پہ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ فرمایا نا فاطمہ تو بھی ذات منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، 3 صاحبزادے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بچی تھی بی بی فاطمہ۔ اب باپ کی نظر تو فاطمہ پر ہی تھی نا، تو پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں بیٹا میں تیری وجہ سے پریشان رہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تیرا مکان میرے قریب ہوتا۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا ابا جان دل تو میرا بھی چاہتا ہے، آپ کے غلام ہے نا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے مکان کے ارد گرد اس کے کافی مکان ہیں، اور ان میں پہلے بھی کئی مکان اللہ کے راہ میں دے دی۔ اگر آپ حارثہ کو کہہ دیں تو مجھے امید ہے وہ ضرور مکان ہے خالی کر دے گا۔
महबूब ने फरमाया पहले उसने इतने मकान दिए हैं, बेटी मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, मैं नहीं कहता, अल्लाह को इंतजाम करेगा। बात जो मुंह से निकलती है आगे चली जाती है। बात हजरत हारिसा बिन नोमान तक पहुंच गई। हजरत हारिसा बिन नोमान आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है कि आपकी चाहते, आपकी लख्त जिगर आपके करीब हो। फरमाया चाहत तो है या रसूल अल्लाह, जो सबसे ज्यादा मेरा मकान आपके करीब है ना, मैं बस थोड़ी देर में फारिग कर देता हूं, आप अपनी बेटी को यहीं अपने पड़ोस में बुला लें। तो हारिसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अली को मकान दिया, हजरत फातिमा को मकान दिया, जिसमें हजरत फातिमा हजरत अली की रिहाइश थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी सफर पे जाते पहले हजरत फातिमा के पास जाते, फिर तशरीफ ले जाते, और जब वापस आते पहले हजरत फातिमा के पास आते, फिर अपने हुजरा तय्यबा में तशरीफ ले जाते। बड़ा प्यार था महबूब को अपनी बेटी फातिमा से। टाइम ज्यादा होगी लेकिन तीन की बातें जरा चंद मिनट आप सुन लें। एक लड़की थी जिसका नाम था गौरा। किसकी लड़की थी? अबू जहल की। नाम था गौरा, बुखारी शरीफ है, नाम था गौरा। अबू जहल एंड कंपनी ने हजरत अली से राब्ता किया कि आप गौरा बिनते अबी जहल से निकाह कर लें। हजरत अली ने सोचा ये निकाह हो गया तो अबू जहल कुछ न कुछ तो हमारे काबू आ ही जाएगा। हजरत अली ने फरमाया बेटा महबूब से इजाजत लेके आओ। अब कुछ आदमी महबूब से इजाजत लेने के लिए गए। जब जाके मुद्दा बयान किया, महबूब ने फरमाया अली को बुलाओ। हजरत अली भी आ गए, साहबा को बुलाओ, वो भी आ गए। आप मिंबर पे चढ़े, पहली बात आपने ये फरमाया खबरदार, मैं अली को निकाह की इजाजत नहीं दे सकता। याद रखो ये मसला है शरीयत का। नबी की जो बेटियां होती हैं उनकी सौकने नहीं बांध सकती। हजरत ज़ैनब की मौजूदगी में अबुल आस ने कोई निकाह नहीं किया। हजरत रुकैया की मौजूदगी में हजरत उस्मान अबुल आस ने कोई निकाह नहीं किया। रुकैया की मौजूदगी में हजरत उस्मान ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत उम्मे कुलसूम की मौजूदगी में हजरत उस्मान ने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत फातिमा जब तक जिंदा रही हजरत अली ने दूसरा निकाह कभी नहीं किया। नबी की बेटियों पर सौकन नहीं बन सकती। उसकी वजह क्या है? और भी कई वजूहात हैं, वक्त इजाजत नहीं देता। बड़ी वजह यह है कि जब सौकने आपस में लड़ती हैं तो एक कहती है तेरा खानदान ऐसा, वो कहती है तेरा खानदान ऐसा, वो कहते तेरा बाप ऐसा, वो कहती है तेरा बाप ऐसा, वो कहते तेरी माँ ऐसी, वो कहती है तेरी माँ ऐसी। तो नबी की बेटी की कोई सौकन बन जाए और फिर आपस में रंजिश हो तो किसको जरूरत है जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ या वाजे मुतहरात के मुताल्लिक को जुमला कहे, वो तो कहकर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पाबंदी लगा दी गई कि नबी की बेटी की सौकन कोई नहीं बन सकती। महबूब ने वही फरमाया जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मैं मोहम्मद को दुख दी। जिसने फातिमा को खुश रखा उसने मैं मोहम्मद करीम को खुश रखा। अली फरमाते हैं महबूब ये तो एक गौरा बिनते अबी जहल है, मैं फातिमा के पांव की जूती को लगी हुई मिट्टी पर कायनात की हसीनाएं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन फातिमा की जिंदगी में निकाह दूसरा नहीं करूंगा। और फिर हजरत अली ने नहीं किया जब तक हजरत फातिमा जिंदा रही। हजरत फातिमा के इंतकाल का वक्त आया तो उस वक्त हजरत अली परेशान थे। बीबी फातिमा ने पूछ लिया, हजरत फातिमा को बड़ा ख्याल था। आज मेरी माएं बहनें सीरत फातिमा पढ़े तो समझे। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम नहीं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फातिमा बीमार थी। बीवी फातिमा तो ज़हरा जनती औरतों की सरदार बीमार थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी सारी रात नवाफिल पढ़ती रही। सुबह जब मैं नमाज के लिए उठा, मैं मस्जिद गया तो हजरत फातिमा ने भी मुसल्ला उठाया और सुबह की नमाज पढ़ने लग गई।
نماز سے فارغ ہوئی تو چکی پیسنے لگ گئی، چکی پیسنے لگ گئی۔ میں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا واپس آیا تو عجیب حال ہے، جولی میں حضرت حسین ہے اور ایک ہاتھ سے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی تو بیمار ہے کئی دنوں سے، اتنی تجھے تکلیف ہے اور تو نے پھر یہ کام شروع کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کی عبادت اور خامد کی اطاعت میں اگر مجھے موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کوئی ہو نہیں سکتی۔ نماز نوافل اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، چکی پیس رہے اس لیے کہ خامد کے لیے روٹی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کی عبادت کی صورت میں اور خامد کی اطاعت کی صورت میں اگر میں مر جاؤں تو میں سمجھوں گی مجھے بہترین موت آئی ہے۔ یہ کردار کیوں نہیں اپناتی میری ماں؟ ایک دن حضرت علی نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، بتا دیتی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے۔ ماں باپ بھی سنے اور میری بہنیں بھی سنے، میری بچیاں بھی سنے۔ 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں، آپ بتا دیتی مجھے، بتایا کیوں نہیں؟ جب ابا کے گھر سے چلی تھی نا تو ابا نے سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا فاطمہ علی سے سوال کر کے اپنے سردار کو کبھی شرمندہ نہ کرنا، اپنے سردار کو شرمندہ نہ کرنا، میں بھوکھی مر جاؤں گی علی میں آپ سے سوال نہیں کروں گی کہ آپ میرے لیے کوئی روٹی کا انتظام کر دو۔ آج تو کتنے جوڑے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، ایک شادی ہے کئی فنکشن ہے، ہر فنکشن کا جوڑا الگ ہے، مرد مرے یا جیے کچھ کرے اس کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ کہتی ہے مجھے ابا جان نے وسیع نصیحت فرمائی تھی بیٹا علی کے حالات کے ساتھ ہی چلنا، علی سے سوال کر کے اپنے سرتاج کو اپنے مجازی خدا کو شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک بنو سلیم قبیلے کا آدمی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ محبوب نے فرمایا کچھ ہے ہی صحیح کھانے پینے کے لیے؟ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کچھ۔ محبوب نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے کو اس کی مدد کر سکتا ہے؟ ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے میں نے اسے دے دیا۔ بہت اچھے، اس کے سر کے کپڑے کا کوئی انتظام کر سکتا ہے؟ حضرت علی اٹھے اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے دے دیا۔ فرمایا بھائی اس کے روزی پانی کا کوئی بندوبست کرے۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں مجھے محبوب نے ساتھ بھیجا جاؤ پتہ کرو، جس دروازے پہ گئے وہیں پکا، جس دروازے پہ گئے وہیں پکا۔ آخر آ گئے بی بی فاطمہ تو زہرا کے دروازے، تو آ کر میں نے کہا کہ محبوب نے کہا اس کے رزق کا انتظام کرو، کہیں سے کچھ مل نہیں رہا۔ بی بی جان کچھ گھر میں ہے تو گھر میں کچھ نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ نہیں ٹھہر جاؤ، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا۔ اپنی چادر اپنا دوپٹہ خاتون جنت نے ردائے نور چادر تطہیر فاطمہ الزہرا نے کہا یہ لے جاؤ، مجھے پتا چلا ہے شمعون یہودی جو ہے نا وہ چیزیں رہن رکھ کے قرضہ دے دیتا ہے، اس سے پیسے لے لینا، اناج لے لینا، جو میرے ابے کے دروازے پہ آیا بھوکا نہ رہے، اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دینا، اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دینا۔ جب یہ شمعون کے پاس پہنچے، یہودی کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا واقعی یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر ہے، جن کا ذکر انجیل کے اندر ہے، سچے لوگ ہیں۔ عبدالرحمن گواہ بن جا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ چادر بھی لے جا، غلہ بھی لے جا، چادر بھی لے جا، غلہ بھی لے جا۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا اما عائشہ فرماتی ہیں
ان کی چال ڈھال محبوب کے مشابہ، ان کا انداز گفتگو محبوب کے مشابہ، ان کا تبسم محبوب کے مشابہ۔ فرماتے ہیں پہلے محبوب گھر آتے تھے تو نبوت کی خوشبو پہلے آتی تھی، جب محبوب چلے گئے فاطمہ الزہرا جب میرے گھر آتی تھی تو وہی خوشبو پہلے اندر آ کے بتاتی تھی کہ عائشہ تیری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میری ماں ساری رات دعاؤں میں گزارتی تھی، لیکن قسم رب کعبہ کی اپنے لیے کبھی رب سے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگتی تھی، امت کے لیے مانگا کرتی تھی۔ اللہ نے پھر جو بیٹی عطا فرمائے، حضرت علی کے بی بی فاطمہ سے بات مختصر کرتا ہوں۔ حضرت علی کے بیٹے بی بی فاطمہ سے 6 ہیں۔ ایک نہیں، حضرت علی جب تک بی بی فاطمہ نے نکاح نہیں کیا، میں بات یہاں پہنچی تھی کہ جب بی بی فاطمہ کے انتقال کا وقت ہے علی پریشان، تو بی بی فاطمہ نے کہا پریشان نہ ہو، میری جو بھانجی ہے نا امامہ، ابو العاص کی بیٹی، زینب کی بیٹی، اس کی پرورش میں نے کی ہے، آپ اس سے نکاح کر لینا، میری اولاد کو ماں والا پیار ہی ملے گا، اور جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں وہی خدمت ہوتی رہے گی۔ پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے پھر دوسرا نکاح کیا، اور کل حضرت علی نے تقریباً 8 یا 9 نکاح کیے، 17 بیٹیاں ہوئیں، 18 بیٹے ہوئے، اور 9 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے حضرت علی کے، 9 بیٹے۔ اور پھر حضرت حسین، پھر یہ الگ پہلو ہے کہ صدیق اکبر کو حسن حسین سے کتنا پیار تھا، حضرت عمر کو کتنا پیار تھا، حضرت عثمان کو کتنا پیار تھا۔ اگر اس بات کو کھولنے بیٹھ جائے نا تو پوری رات گزر سکتی ہے، اس لیے ان باتوں میں نہیں جاتا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے وطن سے، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا، حرب رکھا، محبوب تشریف لے آئے، میرے جگر کا ٹکڑا مجھے دکھلاؤ اور نام کیا رکھا ہے؟ آپ کا نام حرب رکھا ہے، فرمایا حرب عرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت حسین کی ولادت ہوئی 5 شعبان 4 ہجری کو، محبوب تشریف لے رہا ہے، میرا جگر پارا مجھے دکھاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ آپ کا نام تو حرب رکھا ہے، فرمایا حرب نام نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، محبوب تشریف لائے، میرے دل کا ٹکڑا دکھلاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام محسن رکھا ہے، فرمایا محسن، اس کا نام جو ہے نا حرب رکھا ہے، فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ حضرت علی نے تینوں بیٹوں کا نام حرب رکھا، حضور پاک نے تینوں بیٹوں کا نام بدل کر ایک کا حسن رکھا، ایک کا حسین رکھا، ایک کا نام محسن رکھا۔ لعاب دھان کی گھٹی دی، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور خوشبو سر کے اوپر ملی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مہینے حضرت حسین کے عقیقے میں محبوب نے ذبح فرمائے اور سر پہ خوشبو ملی، پھر حضرت فاطمہ کے سپرد کر دیا۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور نکاح بھی ہیں، میں ایک نکاح کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایران جب فتح ہوا تو باقی جس طرح قیدی بن کر ہے، 3 شہزادیاں، 9 شیروان کی پوتیاں، حسن و جمال اتنا تھا کہ چاند مقابلہ نہ کرے۔ یہ پوتیاں 9 شیروان کی گرفتار ہو کر آئیں۔ جب حضرت فاروق اعظم کا دور تھا اور یہ تقسیم کرنے لگا تو فاروق اعظم حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ رئیس ہیں، شہزادیاں ہیں، جو دنیا میں معزز ہوتا ہے اسلام بھی اس کو اعزاز دیتا ہے، تو اس لیے عام لوگوں کے اندر تقسیم نہ کریں، مجھے اجازت دیں، ان کی تقسیم میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کرو، تو آپ نے ایک لڑکی کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن محمد بن ابی بکر کے ساتھ کر دیا،
اور دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیا، اور تیسری شہزادی کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا۔ تین شہزادیاں تھیں، تینوں شہزادے ملے، ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حضرت علی شیر خدا کا بیٹا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت حسین کے سامنے جو نکاح میں آئی، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے شاہ جہان۔ فرمایا آج کے بعد تو شاہ جہان نہیں، آج کے بعد تو شہر بانو ہے۔ تو شہر بانو نو شیرواں کی پوتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور اسی سے اللہ نے پھر حضرت حسین کو امام زین العابدین عطا کیا۔ زین العابدین کا باپ حضرت حسین ہے اور ماں شہر بانو ہے۔ حضرت زین العابدین کہا کرتے تھے میرا عرب کے ساتھ بھی رشتہ ہے، میرا عجم کے ساتھ بھی رشتہ ہے، میرا ددیال عربی ہے، میرا ننیال اجمی ہے۔ اور پھر زین العابدین کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا محمد الباقر، اس کا لقب ہے جس کو محمد الباقر کہتے ہیں، امام محمد باقر جنہیں کہتے ہیں۔ امام محمد باقر کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ اب حضرت علی نے مجھے ایک مرتبہ جنا ہے، ابوبکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ جنا کہ علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کا بیٹا میں محمد جعفر صادق۔ تو علی نے ایک مرتبہ جنا، ابوبکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ابوبکر کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد بن ابی بکر، ایک کا نام محمد بن ابی بکر، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اب جو عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اس کی بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء، حضرت اسماء، اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے اس کا نام ہے قاسم، اس کا نام ہے قاسم۔ محمد عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسماء اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم۔ اب یہ صدیق اکبر کا ایک ہو گیا پوتا اور دوسری ہو گئی پوتی، ان کا آپس کے اندر ہو گیا نکاح۔ اس نکاح سے اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی جس بچی کا نام رکھا گیا ام فروہ، ام فروہ۔ پھر ام فروہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا پھر ام فروہ کا نکاح جو تھا وہ ہوا محمد باقر سے، اور محمد باقر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام رکھا گیا جعفر صادق۔ جعفر صادق کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام رکھا گیا حضرت موسیٰ کاظم۔ حضرت موسیٰ کاظم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام رکھا گیا حضرت علی رضا۔ حضرت علی رضا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام رکھا گیا علی تقی۔ علی تقی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ان کا نام رکھا گیا حضرت نقی۔ حضرت نقی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام رکھا گیا حسن عسکری۔ حسن عسکری تمام مسالے کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن عسکری لا ولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ حضرات نے لکھا کہ حضرت حسن عسکری کا بیٹا امام مہدی وہ غار میں چلا گیا، قیامت کے قریب آئے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ آئے گا نہیں، وہ پیدا ہوگا۔ محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے امام مہدی ہیں، ان کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کا اپنا نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ تو ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، حضرت علی کے بیٹے حسن حسین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا،
अली रजा के बेटे अली तकी, तकी के बेटे नकी, नकी के बेटे हसन अस्करी, जिन्हें हम अल्लाह तबारक व तआला के औलिया बुजुर्गान दीन समझते हैं, अपने मुक्तदा समझते हैं, अपने पेशवा समझते हैं, उनकी पैरों की जूती को सर का ताज समझते हैं, उनकी जूती को जो मिट्टी लग गई हम उस मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था और मुहर्रम उल हराम की तारीखी पस मंजर था जो मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। बाकी शहादत का तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमातुल मुबारक के मौके पे बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से सच्ची अकीदत अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत में मौत अता फरमाए और अहले बैत के साथ ही दिन क़यामत की हशर फरमाए। महबूब ने फरमाया हसन हुसैन फातिमा से जो मोहब्बत करे मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, जो उनसे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह और वो कभी कभी खुशी के दिन देखे ही ना जिसको अली से मोहब्बत ना हो, जिसको हसन से मोहब्बत ना हो, जिसको हुसैन से मोहब्बत ना हो। जब हसन हुसैन एक दफा सफर पे जा रहे हैं, सवारी पे सवार हैं, अम्मा फातिमा के पास हसन हुसैन है, रो रहे हैं। महबूब सवारी दौड़ाई पास आ गए, फरमाया बेटी ये क्यों रो रहे हैं? अब्बा जान की भूख की वजह से, प्यास की वजह से रो रहे हैं। महबूब ने फरमाया एक बेटा मुझे पकड़ाओ, पकड़ा और महबूब ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हसन के मुंह में डाली। हजरत हसन चूस रहे थे जिस तरह कोई मीठे फल को चूसता है। फिर खामोश हो गए, यानी सैर हो गए। फिर महबूब ने बीबी फातिमा को पकड़ा दिया, फरमाया दूसरा बच्चा मुझे दे दो, उसको लिया और फिर उसको भी जो है ना अपनी जुबान मुबारक उसके मुंह में डाली और वो चूसते रहे तो हजरत हुसैन की प्यास भी बुझ गई, हजरत हुसैन की प्यास भी बुझ गई। अकरा बिन हाबिस एक साहबी हैं, कहते मैंने देखा महबूब कभी हजरत हसन को चूमते हैं, कभी हुसैन को चूमते हैं। मैंने कहा महबूब बड़े प्यारे लगते हैं, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी किसी का बोसा नहीं लिया। महबूब ने फरमाया जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। ये तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरी दुनिया की बहार है, मैं मोहम्मद के दिल का चैन है, मैं मोहम्मद के दिल का करार है, मैं मोहम्मद करीम का सुकून है। मैं इन्हें ना देखूं तो मैं मोहम्मद करीम का अमल सुकून ही खत्म हो जाता है। एक दिन बारिश हो रही है, हजरत हसन हुसैन बाहर खेल रहे हैं। महबूब ने फरमाया जल्दी करो, हसन हुसैन को बुला लो, ये बारिश के कतरे पड़ेंगे, नाज़िक जी समझ पड़ेंगे, हसन हुसैन को तकलीफ होगी, मैं मोहम्मद करीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैदान करबला में जब तीर और तलवार चले और जब प्यासा रखा गया, खाना पानी बंद किया गया, बशारत तो महबूब ने पहले सुनाई, मिट्टी की महबूब ने दिखाई। हजरत अब्बास ने ख्वाब भी देखा था, सब कुछ जाहिर हो चुका था। नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत हुसैन की शहादत के बाद हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ख्वाब में देखा महबूब घोड़े पे सवार है, चेहरे पे गर्द गुबार है, शीशी के अंदर खून है और थोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। हजरत फरमाते मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप जल्दी इतनी क्यों है, क्यों इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ा रहे हो? फरमाया करबला के मैदान में जालिमों ने मेरे नवासे को कुछ शहीद कर दिया है, मैं अल्लाह के दरबार में रपट करवाने जा रहा हूं। अल्लाह ताला हमें खानदान मुस्तफा का गुलाम नौकर बनाए, अल्लाह उनके साथ हमारा हशर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे साथ चंद बरबत तस्बीहात पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।